کل جو زبر کی تختی پڑھی تھی آپ سب اس کی دو دو لائنیں سنائیں. صفحہ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 7. یہ صفحہ نمبر پڑھیں. چلیں آپ پڑھیں، دو لائنیں. ہجوں کے بغیر پڑھیں. یسر تارکا مسلا جمع حسد ختم داخل زرع زرع رفع دعام سأل سال شجرہ. شجرہ ہاں چلیں آپ. صدقہ غلبہ تبا تبا ظلم حمد غفر فرد بدل کسب لعن فرد نفذ. چلیں آپ پڑھیں. وجد خلق حمد اخذ صدق پنکھا تو نہیں چلانا؟ بصر ترک مسار جمع قصد ختم. چلیں شاباش. دخل زرع رفع ضرب سأل شجر صدق ضرب تبع ظلم عمل غفر. چلیں آپ نے پہلے پڑھ لیا، آپ پڑھیں. ورد سکت کسب نقل ورد نفذ وجد عبد اخذ اخذ جدد ابد. چلیں آگے پڑھیں. چلیں آپ. شاباش جی. شاباش. چلیں آپ آگے پڑھیں، دو دو لائنیں پڑھنی. شاباش آپ. بصر ترک مسلا جمع حسد ختم دخل زرع رفع زعم سأل شجر. شاباش یہ آپ پڑھیں گے. چلے شاباش آپ پڑھیں. چلے شاباش. شاباش. چلے آپ پڑھ جی. چلیں پڑھیں. اب یہ زیر کی تختی ہے. حابیطہ لبیسا آباتی رحیمہ ساخیرہ یادیہ آزینہ باریقہ شریبہ حاسیبہ خاسیرہ خاشیہ
راضیہ غاضبہ صاعقہ قافقہ صافیہ عالمہ یالیجہ عاملہ فاہیہ عاہدہ یائسہ ارامہ ایبیلی۔ تو زبر زیر پیش کی حرکت کو نہ کھینچنا ہے، یعنی با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ غلط ہے۔ اسی طرح با زبر با، با زیر بی، با پیش بو جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا، اور بے زر با، تے زر تا، سے زر سا، بے زر بے، یہ مجہول طریقہ ہے، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ تو زبر زیر پیش کی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے۔ مثلا یہ حابیتا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں حابیتا، غلط، بعض لوگ پڑھتے ہیں حابیتا، غلط۔ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، حابیتا، لابیسا، آباتی، راحیمہ، ساخیرہ، یادیہ، آزینہ، باریقہ، شاریبہ، حاسیبہ، خاسیرہ، خاشیہ، راضیہ، غاضبہ، صاعقہ، قافقہ، صافیہ، عالمہ، یالیجہ، عاملہ، فاہیہ، عاہدہ، یائسہ، ارامہ، ایبیلی۔ ہم نے گرامر کے سبق میں دو باتیں پڑھ لی ہیں۔ کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ مثلا کالامن ایک اسم ہے، تو یہ جنس میں کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، عدد میں کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے، وسعت میں کیا ہے، اعرابی حالت میں کیا ہے۔ تو 2 باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، تو یہ الفاظ میں نے لکھے ہیں، ان دونوں کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مذکر اور مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع کیا ہے۔ حدیقۃن، بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ گول تا مؤنث کی علامت ہے۔ اور یہ بتائیں واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ یہ گول تا واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے، یہ واحد مؤنث کی علامت، یہ گول تا واحد مؤنث کی علامت۔ بابانی، پہلے بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ یہ اس کا پہچان کیسے ہوگی؟ یہ دیکھیں الف نون کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی۔ الف نون ہٹا دیں تو باقی کیا رہ گیا؟ بابن بن گیا نا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ مؤنث کی علامتیں گول تا، الف مکسورہ، الف ممدودہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، تو یہ مذکر ہے۔ اور یہ الف نون، نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، تو یہ تثنیہ ہے۔ اولادن، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ یہ والدن کی جمع ہے، والدن واحد ہے اور اولادن جمع ہے، تو یہ مذکر ہے اور یہ جمع ہے۔ مشرکون، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ یہ واو نون، میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ واو نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ واو نون، نون پر زبر کس کی علامت ہے؟ تو یہ ایک تو ہو گیا مذکر، تو جمع ادھر ہو گیا۔ واو نون، نون پر زبر، یہ جمع کی علامت ہے۔ اور مسلمات، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ کیسے پتا چلا؟ الف تا سے، تو یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ یہ دیکھیں گول تا واحد مؤنث کی علامت، الف تا آخر میں ہو تو جمع مؤنث کی علامت، تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بیضاء، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث کیسے پتا چلا؟ الف ممدودہ،
علی ممدودہ، اور یہ واحد ہے۔ تو یہ اس طرح تھوڑی تھوڑی پریکٹس بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو یہ جنس اور عدد ہم نے پڑھا، آج ہم پڑھیں گے وسعت۔ وسعت کا معنی ہوتا ہے گنجائش۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں معنوی گنجائش کم ہوتی ہے۔ مثلا اردو میں پہلے آپ سمجھیں، میں اگر کہوں شہر تو اس میں سارے شہر آ جائیں گے، لاہور بھی، کراچی بھی، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیال کوٹ، گجرات، راولپنڈی، اسلام آباد اور دنیا کے سارے شہر۔ لیکن اگر میں کہوں لاہور تو اس سے ایک ہی شہر مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شہر میں معنوی گنجائش بہت زیادہ ہے، لاہور میں کم ہے، ایک ہی معنی مراد ہے، ایک ہی شہر مراد ہے۔ اگر میں کہوں شاعر تو دنیا کا ہر شاعر اس میں آ جائے گا، لیکن اگر میں کہوں علامہ اقبال تو ایک ہی شاعر مراد ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں آدمی تو میں بھی آدمی ہوں، آپ سب آدمی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر میں فیصل کہوں تو اس سے ایک ہی آدمی مراد ہو۔ تو وسعت کا معنی ہوتا ہے گنجائش۔ بعض الفاظ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کی معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے۔ تو وسعت کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم نکرہ، ایک ہوتا ہے اسم معرفہ۔ اسم نکرہ بہت ساری چیزوں کا مشترک نام یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کتاب۔ اب یہاں دیکھیں، ہم اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو میں کہوں گا کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب۔ یہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب۔ تو ان کا عام نام کتاب ہے، عام نام کیا ہے؟ کتاب، لیکن اس کا خاص نام بھی ہے القرآن، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام جو ہوتا ہے، عام نام، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ یا بہت ساری چیزوں کا مشترک نام، مثلا یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ تینوں مختلف ہے نا، تینوں کے ڈیزائن مختلف ہیں، نام مشترک کرسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب پنکھے ہیں، ان کا نام مشترک پنکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پنکھے کئی قسم کے ہیں، کئی ڈیزائنوں کے ہیں، چھت والا ہے، پیڈسٹل فین ہے، کوئی اور قسم کے فین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مشترک نام جو ہوتا ہے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا مشترک نام یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام۔ کتابن، کوئی کتاب مراد، قلمن، کوئی قلم، بالادن، کوئی شہر مراد ہے، والدن، کوئی لڑکا، بنتن، کوئی ایک لڑکی، اختن، کوئی ایک بہن، راجلن، کوئی ایک آدمی، امراتن، کوئی ایک عورت، جنتن، کوئی ایک باغ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے اسم نکرہ۔ اس میں معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، نکرہ میں معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، قرآن میں لفظ ہے شفاء، شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شفاء نکرہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ تو شہد اگر خالص مل جائے تو بہت ساری بیماریوں کی اس میں شفا ہے، لیکن ہمارے یہاں خالص بہت کم، خالص وہی ہے جو آپ نے خود اتارا ہے، وہی خالص ہے۔ باقی کہتے بہت ہیں کہ یہ خالص ہے، خالص ہے، لیکن بہت کم، کیونکہ مانگ زیادہ ہے اور پیداوار کم ہے، اور پھر گھروں میں لوگ بنا لیتے ہیں۔ اب دوسرے قسم ہے وسعت کی، اسم معرفہ۔ معرفہ کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام، جو عام نام نہ، خاص نام، ٹھیک ہے جی۔ معرفہ کی آگے، یا معرفہ جو ہے نا، یہ معرفت سے بھی ہے، معرفت،
معرفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہچان، پہچان، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، دیکھو بیٹا کون ہے۔ وہ اگر آ کر اس نے کوئی بندہ پہچانا نہیں نا، وہ کہے گا ابا جی راجولن، کوئی آدمی ہے، راجولن کوئی آدمی ہے۔ نکرہ کا معنی انکارا ینکرو، انکار کا ایک معنی انکار کرنا بھی، اس نے پہچاننے سے انکار، کوئی آدمی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا آدمی ہو جو آپ کا دوست ہے، تعلق والا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، تو وہ کہے گا ابا جی فیصل صاحب آئے نے، اسلم صاحب آئے نے، فلاں صاحب آئے نے، اس نے اس کو پہچان دی ہے۔ تو معرفہ وہ ہوتا ہے جس کی پہچان ہو جاتی ہے، یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا مخصوص نام جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اس کی آگے 5 اقسام ہیں۔ ایک ہے معرف باللام، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر۔ یہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے معرف باللام۔ معرف باللام ایسا اسم نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بنا دیا، یہ اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ معرف کا معنی ہوتا ہے پہچانا گیا، اصل یہ لفظ ہے معرفن بالف و لام، پہچانا گیا الف لام سے۔ تو اسم نکرہ کو ال لگا دیں تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ مثلا کتاب ہے نا، اس کو ال لگا دیا تو کیا بن گیا؟ تو یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب ال لگے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، پھر تنوین ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تنوین کس کی پہچان ہے؟ عموماً نکرہ کی پہچان ہے، اور ال کس کی پہچان ہے؟ معرفہ کی۔ پھر ہو گیا تسی کرسی اگے ادھر کر لو، دھوپ پیندی ہے نا۔ ہاں اب ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں جی، کتاب نکرہ ہے، اس کو ال لگا دیں تو معرفہ بن جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ آتا ہے نا جی، اب وہاں ال کتاب ہے، وہاں یہ نہیں ہے ذالک کتاب، تو وہ خاص کتاب قرآن مراد ہے۔ اسی طرح کالامن کو ال لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ الکالام۔ تو کالامن کوئی قلم، لیکن الکالام خاص قلم مراد ہے۔ نون والکالام وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، وہ قلم جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، جس سے اللہ نے جو کچھ تقدیریں لکھ دی تھی۔ تنوین ختم، جب ال آئے گا تنوین ختم ہو جائے گی، جب تنوین ہوگی تو ال نہیں ہوگا۔ تو اس سے آج ہمیں پتہ چلا کہ تنوین نکرہ کی پہچان ہے اور ال کس کی پہچان ہے؟ معرفہ کی۔ تو یہ دیکھیں بالادن سے کیا بن گیا؟ معرفہ البالد، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، البالد خاص مکہ کی اللہ نے قسم کھائی، بالادن نہیں کہا، بالادن ہوتا تو ہر شہر کی ہوتا۔ اسی طرح الوالد، والدن کوئی لڑکا، الوالد خاص، البنت، الاخت، الرجل کوئی آدمی تھا، رجل، الرجل خاص آدمی، الامرأۃ عورت، الجنت، جنت کوئی باغ، اور الجنت جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، وہ الجنت ہے، جنت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جنت کوئی بھی باغ ہے، اور الجنت